آپ کا ٹائم شروع ہوا، 2 منٹ آپ بات کر لیں۔ تو آپ دیکھیں نا بھائی جان، آپ ایک آخری زمانہ جو آپ نے بولا تھا، ہاں جی، جو آیا ہے، جو ہم ابھی گزرے ہیں، یہ زمانہ ہے کہ مسیح کا بھی زمانہ ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ دجال کا بھی زمانہ ہے۔ یہ جو ہم گزرے ہیں یہ وہی آخری زمانہ ہے۔ اب دیکھیں سب کچھ آ گیا، دجال آ گیا ہے، ہاں جی، وہ جو گاڑیاں ہیں وہ بھی آ گئی ہیں، جو جہاز ہے وہ بھی آ گیا ہے، ہاں جی۔ تو حدیث سے ہم کو یہی ثابت ہوتا ہے کہ فون بھی، ہاں جی، اب ہم رابطہ کر سکتے ہیں ایک ملک سے اور دوسری ملک سے اتنا تیز، ہاں جی۔ یہ زمانہ ہے وہ جو مسیح موت بھی آئے گا، تو مسیح موت کے زمانے میں وہ آنا اس کا ضروری ہے، تو اس لیے وہ زمانہ ہم وہ آ گیا ہے، تو اس لیے ہم کو یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ مسیح موت کا، ہاں جی، خلافت بھی وہ بھی ہے، اس کا بھی آنا ضروری ہے۔ تو ایک ہے تو پھر دوسرا نہ ہو تو پھر یہ غلط بات ہو چیز ہے نا، یہ پھر اسلام سے خلاف ہم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کو یہ ماننا ہوگا کہ یہ دجال، یہ سارا سسٹم بھی آ گیا، تو مسیح موعود علیہ السلام وہ بھی آگے ہیں، خلافت بھی ہے، اور خلافت کا جو خلافت الحجم النبوہ وہ بھی ابھی ہے۔ بھی 2 منٹ ہو گئے ہیں۔ اچھا میں بات شروع کر لوں؟ ہاں جی، آپ کر لیں، آپ کر لیں، اسٹاپ کر لیں، جی ٹھیک ہے۔ بس اب 2 منٹ آپ چپ رہیں گے، میں اپنا ٹائم شروع کرنے لگا۔ بات یہ ہے کہ آپ کی بات کا کچھ سر پاؤں تھا، ایک ادھر جا رہی ہے، کدھر جا رہی ہے، کدھر جا رہی ہے، ٹانگ کہیں اور ہے، سر کدھر اور ہے، پوشل کدھر اور ہے، کوئی بات ہے، کوئی سننے دیکھنے، مطلب وہ سارے ہنس رہے ہیں دیکھ۔ یہ ہے قادیانیت، یہ تھا وہ قادیانیت جس کے بارے میں مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ میرے فرقے کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے۔ یہ ہے وہ قادیانی۔ آپ دجال کی بات کر رہے ہیں، کون سا دجال؟ سنتے جائیے گا، آپ ذرا نوٹ کرتے جائیے گا۔ مرزا غلام قادیانی روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 174 کے اوپر کہتا ہے، مگر ہمارے نزدیک ممکن ہے کہ دجال سے مراد با اقبال قومیں ہوں۔ ٹھیک ہے جی، با اقبال قومیں، یہ دجال ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، مرزا قادیانی کہتا ہے روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 456 کے اوپر، دجال پادریوں کا فرقہ ہے، بھائی پادریوں آپ کا ٹائم فرقہ۔ ٹائم میرے پہ دکھا دیں۔ لگا ہوا ہے ٹائم، چپ کر جائے، میرا ٹائم دوبارہ شروع ہوا نہ، بیچ میں بولو گے میں ٹائم دوبارہ شروع کروں گا، میں دوبارہ اصولوں کے مطابق، میں ڈیبیٹ اصولوں کے مطابق کرتا ہوں، میں دوبارہ شروع کرنے لگا۔ اب بھائی جان اچھا اب ایسے نہیں ہم چپ چپ، ویسے میں ڈبیٹ نہیں دوبارہ کر رہے، ٹائم دوبارہ شروع، ٹائم دوبارہ شروع، بیچ میں بولو گے بیکاز بہت ٹائم دیر دوبارہ شروع، ہوگی۔ میں ٹائم دوبارہ شروع کرنے لگا ہوں، چپ کر جو، 2 منٹ ہوں گے میں خود چپ ہو جاؤں گا، میں تمہیں یہ گھڑی دکھاؤں گا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ میں نا انصافی نہیں کرتا، بالکل چپ کر کے سنتے رہو بس۔ یہ دیکھو، اچھا جی، پادریوں کا فرقہ، دو دجال ہو گئے ہیں۔ تیسرا دجال، مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 366، مسیح دجال جس کے آنے کی انتظار تھی یہی پادریوں کا گروہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ گروہ 3 دجال ہو گئے ہیں۔ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 47 کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے کیونکہ قرآن نے تو اپنے صریح لفظوں میں دجال اکبر پادریوں کو ٹھہرایا ہے۔ قرآن نے یہ ثابت آپ نے کرنا ہے، قرآن کے اندر سے صراحت کے ساتھ لکھا ہو کہ پادریوں کے فرقے کو دجال کہتے ہیں، پادریوں کو، یعنی عیسائیوں کے جو اسکالر ہوتے ہیں بڑے لوگ، ان کو دجال کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، یہ قرآن نے ٹھہرایا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ اور روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 296 کے اوپر مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ پس ناس سے مراد، ناس سے مراد اس جگہ پہ دجال ہے۔
नास सारे लोग, जिसमें आप भी शामिल हैं और खुद मिर्जा कादियानी भी शामिल था। 5 हो गए हैं दज्जाल, 5 दज्जाल हो गए हैं। आगे सुने जी, रूहानी खज़ैन जिल्द 22 है, सफ़ा 45 के ऊपर मिर्जा कादियानी कहता है इस शैतान के दूसरे लफ्जों में ईसाइयत का भूत है और इसी भूत का नाम दज्जाल है। शैतान को मिर्जा कादियानी जनाब दज्जाल कह रहे हैं, शैतान को दज्जाल। कितने हो गए? 6 दज्जाल हो गए हैं। लो जी, आगे रूहानी खज़ैन जिल्द 14 सफ़ा 416 के ऊपर मिर्जा कादियानी कहता है दज्जाल दर हकीकत एक ग्रोह मुफसिदीन, ग्रोह मुफसिदीन। ठीक है जी, 7 दज्जाल हो गए हैं। ये मेरा टाइम खत्म हुआ, ये देख करें बात। हाँ जी भाईजान, मुझे आप देखें ना, अभी ये जो डिजिटल सिस्टम है, हाँ जी, ये यूरोप में भी चल रही है, ये एशिया में भी चल रही है, ये हर मुल्क में चल रही है। अब देखिए ना, ये क्या है? ये है कि वो जो हमको दीन से दूर लेके जाती है, जो हमसे जो झूठ बोलती है, हमसे डराया करती है वो इस्लाम से। तब देखिए अब ये जा रहा है। अब जो आपका जो सिस्टम है, वो सिस्टम कहाँ से आ रहा है? वो भी कहाँ से आ रहा है ना वो। अब देखिए ये जो यहूदी हैं, यहूदी जो स्पाइस हैं, उन्होंने वो सऊदी अरेबिया को काबज़ कर दिया है। तो जैसे उन्होंने काबज़ करके, तो फिर अब हम जो ज़माने में अभी रह रहे हैं, हाँ जी, वो हमको ये बताता है नौज़ुबिल्लाह के ईसा अलैहिस्सलाम फिर वो ऊपर ज़िंदा गए थे, हाँ जी, वो अपने जिस्म के साथ, हाँ जी। ये नौज़ुबिल्लाह कुरान में कहाँ भी नहीं लिखा, पर कुरान में ये लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा गए हैं। और अब देखें जो पाकिस्तान में, हाँ जी, एक ये भी ज़माना था जहाँ 100,000 लोग, हाँ जी, पाकिस्तानी वो गए थे जलसे के लिए। अहमद ये बहुत जल्दी से इंक्रीज़ कर रहा था। तो अब देखिए ना पाकिस्तान में फिर ये जो ज़फ़रुल्लाह, अब देखें ना वो जो आपका जो प्राइम मिनिस्टर था एक, हाँ जी, उन्होंने फिर क्या लित्र किया? फड़ाई यार जरा, चुंझ वाला लित्र जरा प्यारा फड़ाई जरा, एक मिनट अब यार इसका फड़ाई रिपीट कर, नहीं, आप बात जारी रखो, जारी रखो। हाँ, आप 2 मिनट स्टार्ट नेड़े करी जरा, नेड़े करी भैया, फिर स्टार्ट कर, 2 मिनट फिर स्टार्ट कर। टाइम दोबारा शुरू कर दे, तेरा दोबारा टाइम शुरू। लित्र आ गया मेरे शुरू को, है वे ठीक है। शुरू हो अब जा, जो शुरू हो जा। नहीं, फिर स्टार्ट करो, फिर आपने बोला है। तो अब देखिए ना, ये जो ज़माना है, हाँ जी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था फिर उस ज़माने में एक मसीह मौद आएगा, फिर उसकी खिलाफत आएगी और खुदा उसको बरकत देगा, उसको नूर देगा। तो इसलिए, हाँ जी, वही ज़माना है। और वो जो मौलवी हैं वो बांदर और बांदर और सूर की बन जाएंगे, हाँ जी। तो इसलिए हमको सोचना चाहिए, हाँ जी, कि क्या इस्लाम क्या कहता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको क्या बताया था। जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन थे, हाँ जी, जो रहमतुल आलमीन थे, हाँ जी, उन्हें यही हमको सिखाया था कि आप कुरान तरफ जाएं, आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाएं, उसके सुन्नत तरफ जाएं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको ये नहीं समझाया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हाँ जी, क्योंकि ये सलात नहीं बताई हमको कि नमाज़ पढ़ने के लिए, हाँ जी, सदका देने के लिए, हाँ जी, रोज़े रखने के लिए, हाँ जी, हज करने के लिए, हाँ जी, ये सब हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब ने हमको समझाया है। तो उसका जो खिलाफत है, हाँ जी, उसको मजबूत कर देता है। इसलिए ऐसे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो अपनी इस्लाम को प्रोटेक्ट करता है। तो आप देखिए ना, फिर क्या करता है खुदा, जब कौम बहुत कुफर तरफ चल जाती है, फिर खुदा वो कौम को फिर बर्बाद कर देता है और उसको फिर सलाब ले गया जाता है, कुछ उसको ख़त्म कर देता है। तो आप देखें ये भी टाइम जो खत्म आपको हुआ, एक समझ, टाइम खत्म हुआ, टाइम खत्म हुआ, चुप हो जाइए। अच्छा, दज्जाल का तूने बताना था, तो किधर चले गए हो, किधर बांदर सुरों की तरह चले गए हो। तूने मौजू ये खुद दिया था, अब देखो कहाँ का कहाँ, मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ ले गए। अब मैं तुम्हें बताऊं बांदर सुवर कौन है। ये देखो,
تمہارا اخبار ہے تم لوگوں کا پیغام صلح، 7 اپریل 1934 کا شمارہ ہے، صفحہ نمبر 15۔ یہ ہائی لائٹ عبارت ہے، یہ ہائی لائٹ عبارت ہے۔ اب میں تمہیں سنانے لگا ہوں۔ تب آپ نے نزول المسیح میں سے حضرت مرزا صاحب کا وہ رویا پڑھا جس میں حضور نے لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میں ایک جنگل میں ہوں اور میرے ارد گرد بہت سے درندے، بندر اور سور وغیرہ ہیں۔ بندر اور سور خنزیر کو کہتے ہیں، وغیرہ ہیں۔ اس سے استدلال یہ کیا کہ یہ جماعت احمدیہ کے لوگ ہیں، جماعت احمدیہ کے لوگ ہیں، باندر سور خنزیر ہیں۔ تم تو کہہ رہے تھے حدیث میں آیا ہے کہ وہ بندر سور خنزیر بن جائیں گے، تو وہ مرزا قادیانی تو کہہ رہا ہے کہ یہ جناب یہ جماعت احمدیہ کے لوگ ہیں، قادیانی لوگ ہیں، باندر سور خنزیر۔ بتاؤ اب حدیث کی بات ماننی ہے کہ مرزے کی بات ماننی ہے؟ بتاؤ کس کی بات ماننا ہے؟ وہ کسی ایک جگہ ٹک تو جاؤ، مجھے میرے ساتھ ایک موضوع پہ بات کرو، ایک موضوع پہ رہ کے بات کرو۔ دجال کے تقریباً 7 معنی مرزا قادیانی نے بتائے۔ کون سا دجال؟ کس کو دجال کہتے ہو؟ دجال سے مراد با اقبال قوم میں ہے، دجال سے مراد پادریوں کا فرقہ ہے، پادریوں کا گروہ ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ اس سے مراد پادری لوگ ہیں۔ دجال سے مراد ناس ہیں، یعنی تمام لوگ، تمام انسانیت۔ دجال سے مراد جناب گروہ مفسدین ہیں، اور دجال سے مراد شیطان۔ اور کس کو دجال مانے یار؟ وہ کسی ایک جگہ ٹک کے بات تو کرو اور کسی چیز کا جواب تو دو۔ جواب کسی چیز کا دے نہیں رہے۔ ایک جگہ سے میں تمہیں پکڑتا ہوں، دوسری جگہ نکل جاتے ہو، دوسری جگہ سے پکڑ تیسری جگہ نکل جاتے ہو۔ وہ کیسی ہو عجیب ہو تم؟ کسی ایک جگہ ٹک کے بات تو کرو۔ میں تمہیں دلائل دے رہا ہوں، تو نے کوئی ایک دلیل دی ہو، میرا ٹائم ختم ہوا، چل بول۔ جی بھائی جان، میں آپ کو اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں ہاں کہ اب دیکھیں یہ جو لوگ قوم ہاں جی وہ کفر و منافق ورگی بن جاتی ہے، جب وہ ایسے بن جاتے ہیں پھر خدا اس کو رد کر دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں جو زمانہ تھا حضرت لوط علیہ السلام کا، ہاں جی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ لکھا ہے کہ ہم نے اس کو جو قوم کو ختم کر دیا تھا، اس لیے بیکاز وہ بہت کفر و منافق کی طرف چل گئے تھے۔ تو اب دیکھیں نا قرآن میں جو لکھا ہوا ہے ہاں جی، تو جو ہم حدیثیں ہم کو وہ بھی بتاتی ہیں ہاں جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو یہ بھی بتایا تھا ہاں جی کہ یہ آخری زمانے میں ایسے ہی ہوا ہوگا، اور اللہ اس کا خلافت بھی لے کے آئے گا، تو مسیح موت بھی لے کے آئے گا۔ تو مسیح موت کے بغیر آنا، یہ جو ابھی جو یہ فون ہے ہاں جی، یہ جو ٹیکنالوجی ہے، جو گاڑیاں ہاں جی، ٹرینز، یہ سب کچھ نہیں آ سکتا تھا۔ تو اب دیکھیں نا یہ سب آیا ہوا ہے، تو اس لیے پھر ہم کو یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ مسیح موت بھی ہے، نہیں ہے تو پھر وہ کہاں ہے، اس کو پھر آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے خدا کی کہ ہمیں اس نے دیا ہاں جی، فرام پیپل فرام پاکستان ہاں جی، پاکستان سے، انڈیا سے ہاں جی، تو یہ بھی بہت ہماری بہت بڑی نعمت ہے۔ اب دیکھیں نا جب پہلے زمانے میں ہاں جی، اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاں جی، وہ بھی ایک یہودی تھے ہاں جی، آئزک، حضرت عیسیٰ یہ سب یہودی تھے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا پھر ہم یہودیوں سے پھر ہم اسماعیل علیہ السلام کی جنریشن سے آئے گا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے ہاں جی، وہ عربی تھا۔ ٹائم ختم ہوا، ٹائم ختم ہوا۔ میں کہہ رہا ہوں مجھ سے نا کسی ایک موضوع پہ ٹک کے بات کر لو۔ ابھی تم کہہ رہے ہو کہ وہ قومیں ختم کر دی جائیں گی، ختم کر دی جائیں گی۔ وہ ختم کرنے کی بھی نا مرزا جی نے بتایا ہوا ہے، کون ختم کر دیا جائے گا؟
یہ الفضل اخبار ہے اور 1 مئی 1948 کا شمار ہے، 1 مئی 1948 کا۔ اس کے صفحہ نمبر اگر 4 کے اوپر جاتے ہیں، یہ ہائی لائٹ عبارت نظر آ رہی ہے تمہیں، میں اب سنانے لگا ہوں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ سفر سے آ کر میں نے دیکھا کہ میں پخانہ کر رہا ہوں، پخانہ والی جگہ پر خارش ہوئی، میں نے خیال کیا کہ کہیں کوئی چمونہ وغیرہ نہ ہو۔ طہارت کے لیے جب میں نے ہاتھ آگے بڑھایا تو کوشش کی کہ اس کو دور کر دوں۔ جب میں نے اس کو نکالا، وہ مرزا جی کی مقد کے اندر وہ خارش سی ہوئی، پخانہ کر رہے تھے، ان کو خارش ہوئی، انہوں نے اندر انگلی ڈال کے دیکھا تو وہ ایک چھوٹا سا چمونہ تھا۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے پھر انگلی ڈال کے اس کو نکالا کہ یہ چمونہ ہے، تو اس کو نکال کے وہ کہہ رہے میں نے دیوار کے ساتھ چپٹا دیا۔ میاں شریف احمد صاحب آگے اور انہوں نے اس چمونے کو اٹھا کر زمین پہ پھینک دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت احمدیہ کے لوگوں میں کمزوری پائی جاتی ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جماعت احمدیہ کے یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا قادیانی، یہ میری مقد کا چمون ہے اور ان کے اندر کمزوری ہے، جیسے چمونے کے اندر کمزوری ہوتی ہے، چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے۔ میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لوں گا، اتنا ہی ٹائم میں آپ کو بھی دوں گا انصاف کے ساتھ، کیونکہ میں نے عبارت پڑھنی ہے ابھی۔ اچھا، آگے کہتے ہیں کہ یہ کہ براز کے موقع پر ان سے بعض جماعت احمدیہ کے مطالبات پورے نہ کر سکیں گے۔ مطلب یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جماعت احمدیہ میری براز ہے، کوٹی، پخانہ، پنجابی میں جس کو ٹٹی کہتے ہیں، ٹٹی، وہ کہتے ہیں کہ یہ قادیانی ٹٹی ہے میری، یہ لکھا ہوا ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ کیڑے ثابت ہوں گے، یعنی جماعت احمدیہ کے لوگ کیڑے ثابت، اور کیڑے بھی پخانے کے۔ ایک چمونہ ایک نرم سا جانور ہوتا ہے، پخانہ کے بعد طہارت کرنے سے مر جاتا ہے۔ طبیب جانتے ہیں کہ یہ جانور کتنا نرم ہوتا ہے، کیونکہ ان کو اکثر اسے دیکھنا پڑتا ہے، اور طبیب ہی جانتے ہیں کہ کس طرح نرمی کے ساتھ اس کو نکالا جاتا ہے، ورنہ وہ مر جاتا ہے کیونکہ اس میں ذوب پایا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت احمدیہ کے لوگ پکڑے بھی جائیں گے، پکڑے بھی جائیں گے۔ وہ جیسے وہ نصرت جہاں اکیڈمی ربوہ کا مربی پکڑا گیا ہے نا، بچوں کی ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے، 100 بچے کے ساتھ، قادیانی بچے کے ساتھ اس نے بدکاری کی اور وہ پکڑا گیا بھی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پکڑے بھی جائیں گے۔ اور میاں شریف صاحب نے اس چمونے کو نیچے جو پھینکا تھا، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ الگ کر دیے جائیں گے، یا یہ کہ وہ مٹ جائیں گے، وہ مٹ جائیں گے۔ آپ نے ابھی جو کہا تھا نا، وہ قومیں مٹ جائیں گی، تو اس ضمن میں نے یہ پورا حوالہ آپ کو سنایا ہے، ٹھیک ہے۔ میرا ٹائم 4 منٹ میں نے لیے ہیں، 4 منٹ اب آپ کے پاس بھی ہیں، اب بات کر سکتے ہیں۔ جی بھائی جان، انشاءاللہ آخری میں 4 منٹ ہوں گے تو انشاءاللہ پھر ہم بات کریں گے۔ بہرحال میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ ماشاءاللہ آپ ان کی کتابیں بہت پڑھتے ہیں، اور اس لیے آپ کو بھی تھوڑی سی ہدایت تھوڑی مل جاتی ہے۔ تو اب دیکھیں نا، ہم اسلام کی طرف ہم کو رکنا چاہیے، اسلام کی طرف ہم کو جانا چاہیے، جو اسلام کے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا تھا، ہاں جی، کہ آپ جو زمانے میں، ہاں جی، ہر ایک نبی کو مانو، جب ہم وفات پائیں گے، ہاں جی، تب ہم خدا کی نزدیک جائیں گے، تو پھر خدا ہم کو پوچھے گا آپ کا نبی کون تھا، ہاں جی، تو ہم کو پھر اس کا بھی جواب دینا پڑے گا، ہاں جی۔ خدا آپ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر خدا کہے گا تو پھر حضرت مرزا غلام احمد، ہاں جی، صاحب، وہ بھی ایک نبی تھے، ہاں جی، تو پھر ہم اس کی طرف بھی مسائل
کو طرف جانا چاہیے. تو اب دیکھیے نا, خدا ہم کو ہدایت دے, ہم سب کو ہدایت دے, اور اسلام کو قبول کریں ہم, اور اسلام کی طرف ہم جائیں. ہاں جی, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتایا, جو قرآن نے ہم کو بتایا ہے, ہاں جی, کہ ہر ایک مذہب کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہنا چاہیے, یا وہ ہندو ہو, یا وہ یہودی ہو, یا وہ عیسائی ہو, ہاں جی, یا وہ کوئی احمدی ہو, یا کوئی وہ شیعہ ہو, یا کوئی وہ سنی ہو. ہاں جی, یہ سب ایک مذہب ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تھے کہ مذہب کو کی عمہ کرنے کے لیے. ہاں جی, اسلام نے کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں جی, ہر ایک نبی اسلام کی طرف ہم کو ہدایت دی ہے. تو یہی ہم کا جو خدا کا جو زندگی کا جو ٹیسٹ ہے یہی ہے. تو ہم سب کو خدا کی طرف جانا چاہیے, اور خدا کی معافی مانگنی چاہیے ہر روز. ہاں جی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام روشن کرنا چاہیے, اور پیار محبت سے ساتھ ہر ایک انسان کو رہنا چاہیے. جو نماز پڑھتا ہے اس کو نماز پڑھنے دینی چاہیے, جو قرآن پڑھتا ہے وہ اس کی مرضی ہے, اس کو پڑھنا چاہیے. جو اذان دیتا ہے اس کو اذان دینا چاہیے. جو کہتا ہے میری مسجد ایک مسجد ہے, اس کو بھی مسجد بنانی چاہیے. ہاں جی, کون ہے ہم کہ کس کو بھی روکنے؟ ہاں, کون ہے ہم تو کوئی کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے ہم کس کو روک سکتے ہیں. وہ کوئی اپنا مذہب کا کوئی چرچ ہو, کیا موسک ہو, سینیگل ہو, ہاں جی, ٹیمپل ہو, ہاں, نہ بنانے دے. یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ خدا کا کام ہے. یہ خدا اور اس کے انسان کو درمیانی ہم کو روکنا چاہیے. تو ہم دیکھیں نا, یہی اسلام کو سمجھاتا ہے. تو جزاک اللہ, آپ نے ٹائم دیا, تو انشاءاللہ پھر ہم گفتگو کریں گے, اور خدا ہم دونوں کو ہدایت دے اور سب کو ہدایت دے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے, دوڑن السلام لگے ہو, علیکم. دوڑن لگے ہو. میری اسی گل نہیں طرح سن کے جانا. پہلی باری بھی آپ نے لی جی میں اور آخری باری بھی آپ کی, تو اب دوڑنے لگے ہو. سن رہا ہوں, آپ ہاں بتا دیں چلے, مجھے. ٹھیک سن ٹھیک. رہا ہوں. تو ٹھیک ہے, یہ جزاک آخری اللہ, باری السلام میری علیکم. ہے. اب 4 منٹ آپ سن کے تو پھر بلے چلے جائیے, ٹھیک ہے. 4 منٹ آپ مجھے سنیں گے, کیونکہ پہلی باری آپ نے لی تھی, لاسٹ باری میری ہونی ہے. تو یہ اصول ہے, اصولوں کے تحت چلتے ہوتے ہیں. اچھا, یہ آپ کا اخبار ہے ایک الفضل اخبار, 31 اگست 1938 کا شمارہ, 31 اگست 1938 کا شمارہ ہے. اگر ہم اس کے صفحہ نمبر 6 کے اوپر جاتے ہیں تو یہ ایک ہائی لائٹ عبارت ہے, وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے مرزا غلام قادیانی کے بارے میں, اور لکھنے والا مرزا قادیانی کا بیٹا ہے, قادیانیوں کا 2 نمبر خلیفہ, ٹھیک ہے. وہ لکھ رہا ہے اپنے باپ کے متعلق. کہتا ہے کہ حضرت مسیح موعود ولی اللہ تھے, اور ولی اللہ بھی کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے ہیں. اگر انہوں نے کبھی کبھار زنا کر لیا تو اس میں حرج کیا ہوا؟ پھر لکھا ہے کہ ہمیں حضرت مسیح موعود پر اعتراض نہیں, کیونکہ وہ کبھی کبھی زنا کیا کرتے تھے. ہمیں اعتراض موجودہ خلیفہ پر ہے, کیونکہ وہ ہر وقت زنا کرتا رہتا ہے. مرزا غلام قادیانی زانی انسان تھا, تو اس زانی انسان کو آپ لوگ مسیح موعود بنا کے بیٹھے ہیں. ایک زانی آدمی. بات ہماری شراب سے شروع ہوئی تھی, شراب کا حوالہ میں نے آپ کو دیا تھا, یہ زنا کا حوالہ ہے. کیا جواب ہے اس کا؟ مطلب آپ کو ابھی بھی ٹائم دیا جائے تو آپ نے ادھر ادھر کی باتیں اس کا جواب نہیں دینا. یہ ہے تبلیغ آپ لوگوں کی, کہ سوال آپ سے گندم کیا جائے تو جواب چنا. ریکارڈنگ ہو رہی ہے, پوری ریکارڈنگ موجود ہے, ایک بھی آپ نے کوئی چیز کا جواب نہیں دیا, ایک بھی چیز کا جواب نہیں دیا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ بات کوئی اور ہوتی ہے, لے جاتے ہیں آپ کسی اور طرف,
मौजू एक शुरू करके बीच में 50 मौजू आपने शुरू कर दिए, समझ आई कि नहीं? जिधर जिधर से मैंने आपको पकड़ा आप निकल गए किसी और तरफ। अच्छा, एक और हवाला मैं देना चाहता हूं। मिर्जा गुलाम कादियानी क्लेम करता था कि मैं नबी हूं, तो लोगों ने कहा कि नबी के ऊपर तो वही नाजल होती है, तो मिर्जा कादियानी तेरे ऊपर भी वही नाजल होती है कि नहीं? वो कहता है बिल्कुल होती है। सवाल किया किसी ने कि तेरे ऊपर जो वही लेके आता है फरिश्ता, तो क्या वो भी तेरी तरह गालियां निकालता है कि नहीं, क्योंकि तू भी बड़ी गालियां निकालता है। उसने कहा हाँ जी, वो भी मेरी तरह बहुत मोटी मोटी गालियां निकाल। ये अल फजल अखबार है, 23 अक्टूबर 1936 का शुमार है, सफ़ा नंबर 7, और ये हाईलाइट इबारत है। मैं पढ़ के सुनाने लगा हूं, तवज्जो से सुनना जरा। खलीफातुल मसीह अव्वल को राम मोहन राय की एक किताब पढ़ने से मना किया गया, तो अल्लाह ताला ने फरिश्ता इल्हाम से कहा कि नूरुद्दीन को सख्ती के साथ इस किताब के पढ़ने से मना कर दो। फरिश्ते ने इस इशारा को पाकर एक फिक्रा बनाया और बड़ी मोटी गाली देकर, ये लिखा हुआ है, बड़ी मोटी गाली देकर, बड़ी मोटी गाली देकर, मोटी गाली देकर कहा, इस दी भैन नू लाम नून, इसकी किताब नहीं पढ़नी। इस दी भैन नू लाम नून पंजाबी च लिखे है, दौड़ गए हैं? बस बस हो गई है, बस हो गई। नवा कलर चुको भाई, एक एक कलर चुको, कोई नवा कोई कादियानी आए। आ जाओ भाई, आ जाओ। मुफ्ती साहब लाम नून ही कर छड़ी जे। नहीं नहीं लिखिया जे, लै की हो गया, मैं अपने को नहीं कहता। अय्या नहीं नहीं लाम नून कर छड़ी आई तू। कलर चुको यार, किधर गए हो मॉडरेटर, सो ही गए हो?